جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی، تب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر فرمایا۔ ایک تجارت کی غرض سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ کے چچا نے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک سفر فرمایا۔ آپ کو اپنے ساتھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کو بہت محبت تھی۔ حضرت ابو طالب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک سفر فرمایا۔ اور یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تجارت فرمائی۔ 2 مرتبہ آپ نے ملک شام کی تجارت کی اور 1 مرتبہ آپ نے یمن کی تجارت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ تھوڑی دور پہنچا تو میرے آقا کے قافلے نے ایک جگہ آرام فرمایا جس کو بسرا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بحیرہ نامی راہب رہا کرتا تھا۔ بحیرہ آپ سمجھ لیجیے اپنی زبان میں کہ عیسائی جو رہنمائی کرتا ہو اپنے بھائیوں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس کی جگہ پر ٹھہرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راہب یعنی عیسائی کے پاس آپ جب تشریف لاتے ہیں نا تو وہ راہب سمجھ جاتا ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر توریت اور انجیل میں کیا گیا تھا۔ ساری صفات و کمالات ان کے اندر موجود ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر وہ راہب دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں توریت میں ذکر کیا گیا، یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں انجیل میں ان کے لیے کمالات لکھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راہب کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ راہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، یہ تمہارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے بارے میں توریت اور انجیل میں ذکر کیا گیا، ان کی خوبیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہ سب سے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عیسائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، یہ وہی شخص ہیں جن کو شجر و حجر سجدہ کیا کرتے ہیں، یہ وہی شخص ہیں جن کی آمد پر بتوں نے سجدہ کیا، یہ وہی شخص ہیں جن کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی ہے۔ اے ابو طالب، یہ وہی شخص ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے کائنات کو وجود میں دیا، یہ وہی شخص ہیں جن کے صدقے میں میرے رب نے آسمانوں کو بنایا، یہ وہی شخص ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو انہی کی خاطر پیدا فرمایا۔ اور راہب حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے بھتیجے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بھتیجے کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہے۔ سبحان اللہ، وہ راہب حضرت ابو طالب سے کہتا ہے، اے ابو طالب، آپ اپنا سامان جو ہے، جو تجارت کا سامان ہے، وہ ہمیں فروخت کر دیجئے، کیونکہ اے ابو طالب، جب آپ ملک شام جائیں گے تو ملک شام میں یہودی بسے ہوئے ہیں، یہودی آپ کے اس بھتیجے کے دشمن ہیں، اس کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی طرف سے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنے بھتیجے کی فکر لگنے لگتی ہے۔ آپ اپنا سارا تجارت کا سامان اس راہب کو فروخت کر دیتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی جس نے توریت اور انجیل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پڑھے تھے، خوبیاں پڑھی تھیں کہ جب میرے آقا آئیں گے تو شجر و حجر آپ کو سجدہ کریں گے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر طرف خوشی کا ماحول ہو جائے گا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو بیٹیوں پر ظلم ختم ہو جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو جو آپ کے چہرے کو دیکھے گا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی وہ عبادت کرنے لگے گا۔ لوگوں، جب ایک راہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، میرے آقا کو آخری نبی مان سکتا ہے، تو آج ہم لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی؟ ہم لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اے لوگوں ہم لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے نا تو ہم لوگ آج وجود میں نہ ہوتے، میرے آقا ہی کی بدولت ہے جو آج ہم اس دنیا میں ہیں۔